السلام علیکم ناظرین، مہنگی بجلی پر ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر ملک کے اکثر کاروباری مراکز بند رہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آج پہیہ جام ہڑتال کی گئی۔ آزاد کشمیر کے شہر باغ میں بھی درزی سلائی مشینیں لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام تو احتجاج کر رہی ہے۔ اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے بھی حکومت پاکستان سے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لگے بجلی کے منصوبوں سے 2660 میگا واٹ بجلی بنتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کی ضرورت صرف 350 میگا واٹس ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ منگلا ڈیم اور نیلم جہلم منصوبہ لگانے کے لیے وہاں کی آبادی کو نقل مکانی کرنا پڑی، لیکن جو بجلی یہاں سے بنتی ہے وہ پہلے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے پاس جاتی ہے، پھر آزاد کشمیر میں آتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس بجلی کے بننے پر جو لاگت آتی ہے آزاد کشمیر کے شہریوں سے وہی لاگت وصول کی جائے، ہم سے وہ ریٹ لیا جائے جو پن بجلی گھر کا ریٹ ہوتا ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات ہم پر نہ ڈالے جائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا منگلا ڈیم اور نیلم جہلم منصوبوں کی مد میں حکومت پاکستان کے ذمے آزاد کشمیر کے 400 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ یہ پیسے تو دیے نہیں گئے، جبکہ بجلی بلوں کی مد میں آزاد کشمیر سے 61 ارب روپے نکلوا ضرور لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ شکوہ بھی کیا کہ معاہدے کے تحت وفاق اپنی جمع شدہ رقم کا 4% آزاد کشمیر کو دینے کا پابند ہے، لیکن یہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی یہ شکایت بھی تھی کہ ابھی وفاق اور تمام صوبوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، لیکن آزاد کشمیر سے کہا گیا کہ وہ اپنے 1,09,000 ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائیں۔ آخر مجبور ہو کر آزاد کشمیر حکومت نے اپنے ترقیاتی پروگرام قربان کر دیے ہیں۔ آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات ہو رہی تھی جو کہ آج قائمہ کمیٹی کی میٹنگ کا حصہ بنے۔ لیکن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر میں طور پر وابستہ ہے، جبکہ نوجوان نسل بھارت میں قیمتوں سے موازنہ کر رہی ہے اور سوال پوچھ رہی ہے۔ کیا سوال پوچھ رہی ہے؟ آئیے ہم یہی سوال پوچھتے ہیں انوار الحق صاحب سے، چودھری انوار الحق صاحب سے، جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کس تکلیف کا سامنا ہے سر؟ کیا آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں کیا ہے جو پک رہا ہے، جو ابل رہا ہے، جس کا آپ نے بھی آج ذکر کیا؟ چیخ تو نہیں میں اٹھا ڈیفینیٹلی، لیکن میں نے جو لوگوں کی جذبات تھے وہ ضرور متعلقہ فورم تک پہنچائے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن کا یہ کام ہے کہ اس کے جو ذمہ داری دی گئی ہے آئینی طور پر وہ اس کو پوری جرات اور پوری قوت سے سر انجام دے۔ بجلی کے ایشوز ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں اس وقت جو کشمیری عوام ہے یا پاکستانی عوام ہے اس کے اوپر انبیریبل لوڈ آ رہا ہے، اور جو اس ملک میں جو صورتحال ہے وہ سنجیدگی سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ٹھوس اقدامات کے ذریعے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے بجلی کی، آپ جنریٹ کتنی کر رہے ہیں اور آپ کو کتنے میں دی جا رہی ہے، لاگت کیا آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے بدلے میں آپ کو واپس خریدنی کتنے میں پڑ رہی ہے؟ جی یہ 3-4 سوال آپ نے مکس اپ کر دیے ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر میں تقریباً 2600-2700 کے درمیان ہائیڈل پاور جنریشن اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ پانی کے بہاؤ سے اس میں کمی بیشی ضرور آتی ہے، لیکن یہ ایک کیپیسٹی ہے جس کے مطابق آزاد کشمیر میں بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور میری جو آزاد کشمیر کی ڈیمانڈ ہے آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے، جو ہماری انڈسٹریز کے لیے، ہمارے تاجر حضرات کے لیے، وہ تقریباً 450 کے قریب، پریسائز 15-20 میگا واٹ اوپر نیچے، تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے 450 کے قریب۔ اچھا، یہ پریسائز ہماری آزاد کشمیر کی جو شہری ہیں ان کی بجلی کی ضروریات اس ڈیمانڈ سے ہم میٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی لاگت کیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے بلینز میں، ٹریلینز میں ہونی چاہیے، اور جو مجھے بیچی جا رہی ہے وہ ہے جو 2003 کا منگلہ ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق 2.59 پیسے، اور جو ڈسکوز کے ذریعے مجھے جو اس میں اضافہ منتقل کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 61 ارب کے قریب ہے۔
سر ڈبل ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے سر ایک اور بات کی پرائم منسٹر صاحب کہ نوجوان نسل جو اب کی نسل ہے یہ آخری نسل ہے جس کی پاکستان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوگی, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ بتائیے گا تحفظات کیا ہیں نئی نسل کو؟ دیکھیے گزارش اتنی ہے کہ ہم لوگ چونکہ بائی فیتھ پاکستانی ہیں, پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل ہم نے الحاق کی قرارداد پاس کی تھی. صحیح. تو انسان اپنی منزل کی جانب دیکھتا ہے, اور ابھی چونکہ الحاق کی منزل تک ہم نہیں پہنچ پائے تو ہمیں اپنی جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان سے ہی کرنی ہے, ریاست پاکستان سے کرنی ہے, عوام پاکستان سے کرنی ہے. اور اس حد تک میں نے ضرور کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں جو تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں, اگر ان سے بھی لوگوں کو محروم رکھا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ احساس سے محرومی ضرور پیدا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک جو میں نے مرکزی حکومت پاکستان کی وفاقی حکومت سے جو مذاکرات کیے ہیں اس میں انتہائی حوصلہ افزا مجھے جو ہے رسپانس ملا ہے, اور میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ جو میرے ہائیڈل ایشوز ہیں اور جو میرے فائنینشیل ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں اس میں بہت مثبت بریک تھرو ہوگا, اور کشمیری عوام کو اس میں انشاءاللہ تازہ ہوا کا جھونکا ان کو ضرور میسر آئے گا. اچھا پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیریوں کے بجلی کے علاوہ اور کون کون سے مسائل ہیں جو آپ کے مطابق ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے؟ جی ہمارے 3 اس وقت جو میجر ایشوز ہیں. ایک تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جو فیڈرل ٹیکسز ہیں ان میں جو ہمارا شیئر ہے 3.64 وہ اس کی مانگ ہے کہ جی وہ اگر مل جائے تو آپ کے آپریشنل کاسٹ جو ہیں اور آپ کا جو ہے جو ایگزسٹنگ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اس کو وہ بہتر ڈیلیور کر سکے گا لوگوں کو. پرفارمنس میں بہتری آئے گی, پیسوں کے ساتھ ہی آتی ہے. پیسوں کے ساتھ اگر بددیانتی کی جائے تو پرفارمنس کا ستیہ ناش ہوتا ہے. صحیح. اور اگر پیسوں کو لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہیں بیسیکلی تو یہ تو 100% یہ آج ان کا اس حد تک مطالبہ ٹھیک ہے کہ اگر لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں تو وہ ان کے مفاد کے اوپر ہی خرچ ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسرا ہے کہ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام, اب جو تنخواہیں آزاد کشمیر کے ملازمین کو ہم نے ریز کی ہیں ان کا امپیکٹ تقریباً 18.5 ارب روپیہ وہ پڑا ہے معیشت پہ جو آزاد کشمیر کی. تو وہ ہمارا ای ڈی پی جو ہے وہ سکویز ہو گیا, بہت زیادہ سکویز ہو گیا. اب ہماری گزارش یہ تھی کہ ان تنخواہوں کی مدات میں بھی ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے, یا اگر ایسا نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم جو ہمارے ٹیکسز ہیں جو شیئرز ہیں وہ پیسہ جو ہے ہمیں جو آلریڈی ہمارے ایگریڈ شیئرز ہیں اس کے مطابق دے دیا جائے. اور پھر جو اے ڈی پی کی ہماری جو ٹرانچ آنی ہوتی ہے ہر 3 ماہ بعد, ابھی اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اے ڈی پی کے پروجیکٹس بالکل ہی وہ رکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ تھا جو وہ یہ تھا کہ بجلی کے حوالے سے جو اس وقت ہمیں ڈسکوز کے ذریعے بجلی دی جاتی ہے اور اس پہ جو ریٹ چارج کیا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ ایگریڈ ریٹ ہے اس میں زمین آسمان کی تفاوت ہے. تو میں نے اس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ آزاد کشمیر کے جو 2 میجر جو ہائیڈل پاور جنریشن یونٹس ہیں منگلا ڈیم اور نیلم جیلم, اس سے آزاد کشمیر کو براہ راست ہمارے جو آزاد کشمیر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایک ڈیفیکٹو کمپنی ٹریٹ کرتے ہوئے ہم اس کو اوریجنلی بھی کمپنی میں تبدیل کر رہے ہیں, میجر چینجز لا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی چوری کی صورتحال ہے تو اس کو بھی بے تحاشا اس پہ اقدامات کرتے ہوئے اس چوری کو بھی روکا جائے. جو اپنے حصے کا کام ہے پہلے ہمیں وہ کرنا ہے. صحیح. لیکن ساتھ ہی میں نے حکومت پاکستان کے جو حلقے ذمہ دار حلقے ہیں ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کو ایک ڈسکو سمجھتے ہوئے مجھے براہ راست جس ریٹ پر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے جو سینٹرل پاور پرچیز کمپنی خرید رہی ہے اسی ریٹ پہ مجھے دے دی جائے, اور پھر میں اپنے شہریوں کو وہ بجلی مزید سبسڈائز کر کے دے سکتا ہوں یا تھوڑا سا مہنگا کر کے دے سکتا ہوں. اور دونوں صورتوں میں جو میرا ہیلتھ اور جو میرا ایجوکیشن سیکٹر ہے یا میرا جو انفراسٹرکچر سیکٹر ہے یا ٹورزم سیکٹر ہے جہاں سے مجھے کچھ آمدن کی توقع ہے, یہ پھر میں اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے دیکھ لوں گا لوگوں کی جو عوامی نمائندے ہیں ان کی آراء کے ساتھ کہ مجھے پھر کس ریٹ پر آزاد کشمیر کو بجلی میسر کرنی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ابتدائی گفتگو ہوئی ہے, خاصی حوصلہ افزا ہے, اور مجھے کبھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی میجر بریک تھرو ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین.
नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की तमाम सियासी उम्मीदें पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान वापस आने के बाद नवाज शरीफ आखिर करेंगे क्या। 28% महंगाई के साथ इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में 18वें नंबर पर, एशिया के महंगे तरीन ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। $1 इंटरबैंक में 306 रुपए तक का मिल रहा है। ओपन मार्केट में तो इसकी कीमत 325 से 330 रुपए तक जा पहुंची। कारोबार का बुरा हाल है। आज भी स्टॉक एक्सचेंज ने शदीद मंदी देखी है। 100 इंडेक्स 1774 पॉइंट्स गिर गया। सनत बहरान का शिकार है। बड़ी सनतों की पैदावार 10% तक कम हो चुकी है। पाकिस्तान की बरामदात में 60% हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है। यह इंडस्ट्री भी तबाहाल है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.5% तक चली गई है। 24 करोड़ की आबादी में 6.5% 1.5 करोड़ बनते हैं। बेरोजगारी में हमारा मुल्क दुनिया भर में 24वें नंबर पर है। बेरोजगारी ऊपर से महंगाई ने आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। लोग मुल्क को छोड़कर जाना चाहते हैं, जोड़कर जा भी रहे हैं। सिर्फ 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ किस मुंह से आवाम से वोट मांगेंगे। ये वही नून लीग है जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में महंगाई के रोने रोती थी। टेलीविजन प्रोग्राम्स में जा जाकर आटे, चीनी, घी और बिजली की कीमतें बताया करती थी। जलसों में महंगे पेट्रोल की दुहाइयां देती थी। आवाम के दुख दर्द के नोहे पड़ती थी। अता तारण को शायद इल्म होगा कि आज चीनी 160 से 170 रुपए किलो हो चुकी है। आज 1 किलो आटा 160 रुपए का हो चुका है। 1 लीटर पेट्रोल 290 रुपए का मिलता है। माश की दाल 550 रुपए किलो है। घी 550-600 रुपए किलो तक मिल रहा है। बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए तक का है। टैक्स डालकर यह कीमत इससे भी ऊपर चली जाती है। और इस सूरत हाल में नून लीग ने सब सियासी उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से वाबस्ता कर ली है। और वो वापसी भी हतमी नहीं है। मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ की वापसी की मुख्तलिफ तारीखें दी जा चुकी हैं। पहले उन्होंने 2021 में ही वापस आ जाना था, फिर गुज़िश्ता साल सितंबर में उनकी वापसी का ऐलान किया गया और अब कहा जा रहा है कि वो अक्टूबर में आएंगे। नाजरीन, तो क्या अब नवाज शरीफ वाकई वापस आ रहे हैं और आ भी गए तो करेंगे क्या? बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। मियां साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अच्छा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद हाजिर है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की तारीखें दी जा रही हैं। सवाल सर यहाँ पे ये कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं और जिन हालात में अगर मियां साहब वापस आते हैं और कल को वो इक़्तिदार में भी आ जाएं, तो अगर उनको ये इसी हालत में मुल्क मिला तो सर वो ऐसा क्या कर लेंगे सर? और मियां साहब की वापसी के बाद इन हालात में, जिस हालात में मुल्क को आप छोड़ के गए हैं, आप दोबारा वोट कैसे मांगेंगे सर आवाम के पास जाके? देखें अली हैदर, 2 चीज़ें हैं। ये भी गैर मकबूल हमने एक फ़ैसला लिया जब हम लोग अदम एतमाद की तरफ बढ़े। वो अलग बात है कि 11 जमातों का एक अलाइंस था, कौमी हुकूमत थी, मगर मलबा ज़्यादा मुस्लिम लीग नून पे डालने की कोशिश ख्वाहिश लोगों की है। मगर 16 माह की जो हुकूमत थी, आपने मलबा वही डालना है, वही नालायकी, नाअहली, महंगाई, जो कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, 16 माह में जो हुआ वो हिस्सा बकदरे जुस्सा। आप 11 जमातों में से मुस्लिम लीग को ज़्यादा मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, मगर बाकियों को भी शेयर लेना पड़ेगा और शेयर देना पड़ेगा। अब जहाँ तक तल्लक है आपका ये सवाल कि क्या नवाज शरीफ जो हैं इस भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकेंगे, तो इनके शब्बर ज़ैदी हैं। उन्होंने कुछ माह या कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी कि आइंदा जो हुकूमत बनेगी जिस जमात की, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, ज़्यादती हो जाएगी कि कोई हुकूमत इस ऐसे हालात में बनाएगा। तो ये जो कौमी जमातें होती हैं अली हैदर, ये रियासत पे कुर्बान होने के लिए बनती हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता जो कि मुस्लिम लीग के हिस्से में ये भी चीज़ आई कि जिस तरह आज मुस्लिम लीग को कहा जाता है कि जनाब 16 माह में इन्होंने क्या कर दिखाया। तो यकीनन लोगों को तवक्कुआत हैं मुस्लिम लीग नून से, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के
قائد سے ان انتخابات میں لوگوں نے بہت سی توقعات امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ اس بھنور سے اگر کوئی نکال سکتا ہے اللہ کی رحمت کے بعد پاکستان کا کوئی لیڈر تو اس کا نام نواز شریف ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ 2013 میں مجھے یہ بتائیں اور 97 میں بھی بتائیں اور اس کے سے پہلے 1990 میں بھی بتا دیں کہ کیا کچھ حالات ہوتے تھے اور نواز شریف ان حالات سے پاکستان کو لے کر کس طرح نکلتا تھا۔ اب آ جائیں 2013 میں، بہت دور کی بات نہیں کرتا، 18-20 سال کا نوجوان جو ہے اس کو تو 97 کا بھی علم نہیں ہوگا کہ کیسے پاکستان کو ناقابل دفاع کو تسخیر بنایا، ناقابل تسخیر، اور کس طرح نواز شریف نے پھر 2013 میں آ کر سی پیک دیا پاکستان کو۔ اب بات سیدھی سی ہے کہ کیا 2013 میں جب نواز شریف آیا تو لوڈ شیڈنگ کی عالم یہ تھا کہ بجلی کبھی کبھار 24 گھنٹوں میں آپ کو نظر آتی تھی کہ وہ بلب جل رہا ہے ایک، مگر نواز شریف نے لانگ ٹرم پلاننگ، شارٹ ٹرم پلاننگ کی، اور نواز شریف نے پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ صرف کیا بلکہ وافر بجلی پیدا کر کے دی 4 سالوں کے اندر، اور اس کے ریٹس بھی کم رکھے تاکہ لوگوں کی پہنچ میں رہیں۔ گیس، بجلی کے ریٹ، مہنگائی، معیشت، آپ کا ڈالر 103 سے اوپر نہیں گیا تھا۔ آپ نے پھر ایک چلتے پھلتے پھولتے ترقی کرتے پاکستان کو کیوں لٹھ ماری، کیوں ہتھوڑا مارا، اور ہتھوڑے سے آپ نے ایک منتخب پرائم منسٹر کو نکال باہر کیا، اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے پاؤں نہیں لگ رہے۔ ایک دن ایسا نہیں آیا نواز شریف کو ہٹانے کے بعد کہ پاکستان کے اندر کوئی خوشحالی ایک دن کے لیے لوگوں کو نظر آئی ہو۔ اب آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ان کا تجربہ، جہاں ان کا دنیا میں ایک اعتماد کا رشتہ دوسری ریاستوں سے، دوسرے حکمرانوں سے، جو ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا رسک کوئی اور جماعت لے سکے یا اور کوئی قیادت دنیا کے ان ممالک کی مخالفت مول لے سکے جنہوں نے آپ کو ایٹمی قوت بنتے بھی مخالفت کی تھی۔ وہی قوتیں آج آپ کے سی پیک کے راستے کی رکاوٹ ہیں، اور ان کو اگر دور کوئی کرنے کی ہمت رکھتا ہے، جرت رکھتا ہے، تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا ایک دور آ سکتا ہے، بشرط شرط ایک یہی ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ عوام اس کو لے کر آئے، مگر اداروں میں بیٹھے کچھ لوگوں نے ان کو دل سے قبول نہ کیا، اور ان کے راستوں کی رکاوٹ، ترقی کے راستے کی رکاوٹ بنتے رہے۔ آج میں جو سمجھ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو لوگ 4تھی دفعہ منتخب کرتے ہیں تو ہمیں بھی عوام کی جو ہے خواہش یا عوام کے فیصلے کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ ایک ہوپ ہے۔ اچھا میاں صاحب، اس میں ابھی جو آپ کی گورنمنٹ تھی پہلے والی، ٹھیک ہے، اس میں 13 باقی اتحادی بھی آپ کے ساتھ شامل تھے، نواز شریف صاحب ہی وہ تھے جو کہ فیصلے لے رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب مشورہ کیا کرتے تھے ہر بڑے فیصلے میں نواز شریف صاحب کا، تو ایک طرح سے حکومت تو نواز شریف صاحب کی ہی تھی۔ تو اس حکومت کی جو ناکامی ہے، اس کو ناکامی کہیں گے سر، کہ ڈالر آج کہاں پہنچ گیا، آپ کے جاتے ساتھ ہی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، پیٹرول بڑھ گیا، بجلی کی قیمت بڑھ گئی آپ کے جانے کے 1 ہفتے بعد ہی سر۔ تو یہ ناکامی کیا نواز شریف صاحب کے حصے میں آئے گی سر؟ آپ جو میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، بات سیدھی سی ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں ناکام ہیں۔ ہم تمام کوششوں کے باوجود 2017 کا پاکستان نہیں بنا سکے، اور یہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے بغیر 2017 کا پاکستان آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے، اور دیگر جماعتوں کے قائدین اقرار کریں یا نہ کریں، مگر دل سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر
یہ ملک 2017 کا ملک نہیں بن سکے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو یہ آپ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں آپ کی ناکامی، 16 ماہ میں 8 ماہ نکال دیں، جو پہلے نومبر 2022 تک وہ مکمل طور پر ایکسٹینشن لینے والوں کا اختیار تھا، ان کا بالکل کمان تھی، ان کا بالکل وہ پاور میں تھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، دکھانے کے لیے یہ حکومت کا چہرہ تھا. مگر حقیقتاً جو ایکسٹینشن لینے والے تھے یا فیوچر میں اپنے لیے جو راہ ہموار کر رہے تھے وہ سارے کے سارے بااختیار تھے. پہلے 8 مہینے آپ کی گورنمنٹ برائے نام گورنمنٹ تھی. جب نومبر 2022 کے بعد دوسری رجیم آئی تو یقیناً وہ پولیٹیکل تھی، ان کا سوچ اپروچ آئین قانون کے مطابق پاکستان کو چلانے کی تھی، اداروں کو چلانے کی تھی، مگر پھر بھی سہولت کاری کہیں نہ کہیں سے 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے کو میسر تھی. جو 9-10 مئی کا واقعہ جب ہوا تو ایک ادارے نے خود احتسابی جب کی تو بہت سے حاضر سروس لوگ چہرے نام ان کے سامنے آئے. تو پھر میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ 16 ماہ کی حکومت نے جتنا بھی کرنا چاہتے کیا کر سکتے تھے اس سے زیادہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی جماعت کو جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا ٹھہرانے کی ضرورت سمجھتے ہیں، وہ اپنے قائد کا راستہ ہموار نہ کر سکی، اس کے لیے زیرو رسک نہ کر سکی. 16 ماہ کی حکومت میں بھی بے اختیار اتنی تھی. اچھا، یعنی کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ گارنٹی دے دی گئی ہے، رانا صلی اللہ علیہ نے کہا تھا گارنٹی مل گئی ہے، گارنٹی اس کا مطلب ہے ابھی بھی نہیں ملی ایک، اور دوسرا یہ میاں صاحب تو بڑی آپ نے اہم بات کر دی ہے کہ پہلے 8 مہینے تو آپ کی گورنمنٹ تھی نہیں، صرف برائے نام گورنمنٹ تھی آپ کی. سر دیکھیں علی حیدر، بات یہ ہے کہ گارنٹیاں لینا دینا یہ 75 سالوں میں ہوتا رہا ہے. جب تک دل سے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جتنے مرضی قوانین نئے پرانے بنا لیں کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کو آپ پابند نہیں کر سکیں گے جب طاقتور حلقے جب اپنا اختیار یا اپنے اختیار سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ شعور نواز شریف کے 25 سال جو جدوجہد کے ہیں، جس میں نواز شریف نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں اور 3 بار اپنی حکومت گنوائی، اس نے اتنا شعور دے دیا ہے پاکستانی قوم کو کہ اب پاکستانی قوم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ درست ہے کہ آئین قانون کے مطابق پاکستان کو چلایا جا سکتا ہے، آئین قانون کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، نہ ترقی کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی کے شاید بس میں نہیں رہ گیا کہ زیادہ دیر آئین قانون سے ماورا فیصلے کرنے کا. جہاں تک تعلق ہے اداروں میں بیٹھے شخصیات کا، تو ایک ادارہ جس نے خود احتسابی کی، اس کے جو چیف ہیں، اس نے آج تک کے عمل سے ثابت کیا کہ ہم آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. دوسرا ادارہ جو ستمبر میں تبدیلی آنے والی ہے اور جو آ رہا ہے، وہ بھی اس کا عمل ماضی بتا رہا ہے کہ وہ شخص بھی آئین قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہتا ہے، اس کا ماضی گواہ ہے. اب آ جائیں تیسرا ادارہ ہے جمہوریت، جو پارلیمان ہے، جس کی کوکھ سے آئین قانون جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اس کا جو فیوچر میں آنے والا سربراہ نظر آ رہا ہے، قوم کی امیدوں کے مطابق، قوم کی توقعات کے مطابق، ان کی آنکھوں سے جو چمک نظر آ رہی ہے، اس کا نام نواز شریف ہے. نواز شریف اگر چوتھی دفعہ عوام کی حمایت سے انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ ایک ٹرائکا جو ہے، جو آئین قانون کے مطابق ریاست کو چلانے کی خواہش رکھتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خدا کے فضل و کرم سے اس مشکل سے نکالنے میں ادارے کامیاب ہو گئے. میاں صاحب انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے وقت بھی دیا، آپ کا بزی اسکیجول بھی تھا، اس کے باوجود آپ نے وقت دیا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ.
नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। नाकिस तफ्तीश कभी पूरा ट्रेड मार्क हुआ करता था, लेकिन अब FIA ऐसा अहम वफाकी तहकीकाती इदारा भी इसी नक्शे कदम पर चल पड़ा। FIA के तफ्तीशी अफसर शहजाद ने 1.5 महीना पहले रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज पर खुदकुशी करने वाले शहरी का मुकदमा बिगाड़ दिया है, जिसके बाद मौत के सौदागरों को महफूज रास्ता मिल गया और इन्हें बदकिस्मत मसूद का कफन मैला होने से पहले ही जमानतें मिल गई हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इलियास ने अपने 3 सफ़ात के तहरीरी फैसले में FIA की नाकिस तफ्तीश पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि यह इंतहाई दर्दनाक और हैरान कुन है कि पूरी फाइल में खुदकुशी से मौत का जिक्र तक नहीं। फैसले में कहा गया कि ब्लैकमेलिंग के बायस शहरी की खुदकुशी रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाई गई और FIA ने शहरी की मौत की वजूहात डेथ सर्टिफिकेट को फाइल का हिस्सा नहीं बनाया। फैसले में बताया गया है कि शहरी की खुदकुशी से मौत और मकामी पुलिस के रिकॉर्ड का एक कागज तक कोई FIA को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। अदालत ने नामुकम्मल रिकॉर्ड और नाकिस तफ्तीश की बुनियाद पर चीनी बाशिंदों समेत 9 मुल्जिमों की काबिले जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मुल्जिमों ने वकील के मुकदमे में लगी तमाम दफात काबिले जमानत है। सिर्फ दफा 419 काबिले जमानत है जो मुकदमे में लग ही नहीं सकती। मुद्दई के वकील सैयद मसूद हसन शाह ने इस मुकदमे में बदताखोरी की दफा लगानी चाहिए। FIA ने दफ्तर सील किया और बरामदगियों में सबके रोल का तयन किया। अभी मुल्जिमों से लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी बरामद किए जाने हैं, लिहाजा जमानत खारिज की जाए। इस मौका पर FIA प्रोसिक्यूटर ने भी मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानतों की मुखालफत करते हुए इस्तदा की कि अभी मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा जमानत कंफर्म ना की जाए। 2 बच्चों के बेरोजगार बाप मसूद की खुदकुशी का दिलखराश वाक़या इस साल जुलाई के वस्त में पेश आया, जब वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ऐप से लिए गए कर्ज पर 8 लाख की अदम अदायगी पर पंखे से झूल गए थे, जिसका मुकदमा रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया था, जो अपनी मौत आप मरता नजर आ रहा है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आयशा मसूद साहिबा ने। आप अहलिया है मसूद साहब की, जिन्होंने अपनी जान अपने हाथ से ली क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा था नहीं। आयशा साहिबा, शुक्रिया भी, अफसोस भी, माजरत भी पूरे माशरे की तरफ से कि माशरा आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। क्या वजह क्या बताई जा रही है? क्या तफ्तीश नाकिस है? अब ये जो फैसला आया इसमें भी अदालत ने लिखा है कि तफ्तीश में वो जिक्र ही नहीं किया गया, खुदकुशी जो असल मामला था उसका जिक्र ही नहीं हुआ। जी, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके इस दुनिया से चले गए, वो कातिल है मेरे हस्बैंड के, वो सरेआम घूम रहे हैं यहाँ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट का हमारे पास नहीं आई, किसी ने हमारी दादासी नहीं की कि हम किस हाल में हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस टाइम क्या बोलूं, क्या बताऊं आपको। हमारे पास ठोस सबूत है, अगर वो लोग जमानत पे चले भी गए हैं तो हमारे पास ठोस सबूत हैं, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे। अगर वो एक केस में बच भी गए तो मैं दोबारा दूसरा केस करूंगी उन पे। हजारों केसेस मीडिया पर सामने आए, हजारों लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट्स की, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं उन हजारों लोगों से कहूंगी कि जो इन ऐप से मुतासिर हुए, इन कंपनी से मुतासिर हैं, वो सामने आए, FIR दर्ज करवाएं, इनके खिलाफ एक्शन ले। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। आपसे ताउन किया था पुलिस ने, आपसे ताउन किया था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, या किसी मकाम पे आपसे भी रिश्वत मांगी गई? FIA वाले तो हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास ठोस सबूत भी हैं इनके खिलाफ, लेकिन हम अभी तक कुछ कर नहीं सके इनके खिलाफ हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले ही जमानतें करवा ली थी अपनी, और कल उनकी जमानतें मंजूर भी होगी। अच्छा, ये लोग अरेस्ट भी नहीं हुए थे बहन? जी, ये जो अभी मालिकान थे इन कंपनीज के, वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, इन्होंने जो है ना पहले ही जमानत करवा ली थी गिरफ्तारी से पहले ही। अच्छा, FIA से आपने बात की, क्या कहते हैं ये? जब इनके पास सबूत थे सारे, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि ये लोग जमानतों पर रिहा हो गए? और दूसरा ये कि तफ्तीश में और इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में
مسعود صاحب کی موت کا ذکر تک نہیں ہے؟ جی ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ قتل نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ان کو اتنا زیادہ بلیک میل کیا گیا، اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر کے گئے۔ آپ نے ان کی لاسٹ وائس بھی سنی ہوگی، وائس میسج، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے سود کے پیسے دینے تھے اور ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا اور میں اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مرنے سے 2 دن پہلے اپنا بائک سیل کیا، ہم نے اپنا گولڈ سیل کیا، ہم نے لوگوں سے 18 سے 19 لاکھ روپیہ لے کر ان لوگوں کو پے کر چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے ان کے چنگل سے بچیں گے۔ آج FIA کے پاس ثبوت ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم ان کو سزا دلوائیں گے انشاءاللہ۔ میں تمام میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور انہیں سزا دلوانے میں میری ہیلپ کریں۔ اچھا، یہ جو مالکان ہیں ان کو تو ضمانتیں مل گئی بہن، لیکن جو لوگ آپ کو براہ راست دھمکیاں دیتے تھے ان کا کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ ریمانڈ پہ تھے 3 دن کی، اور 3 دن کے ریمانڈ کے بعد ان لوگوں کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں، وہ لوگ بھی جا چکے ہیں، رہا ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیسے اسلام کا راج ہے، کیسے جو ہے وہ قوانین کا راج ہے۔ آپ نے ایک بات، آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو بہن، آپ نے کہا کہ FIA آپ سے تعاون کر رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو FIA ہے اس نے پوری فائل کے اندر جو تفتیش کی ہے اس میں مسعود صاحب کی موت کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے بہن؟ مجھے اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ اس حوالے سے آپ جو جج صاحب نے جو جتنی بھی جو لکھا ہے فیصلے کے اندر تمام چیزیں، ان کا آپ ذرا پڑھیے گا یا منگوائیے گا، اور FIA کے وہ افسر جو آپ سے رابطے میں ان سے پوچھئے گا کہ کیوں ذکر نہیں کیا گیا۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بتایا تھا مسعود صاحب کی خودکشی کا FIA والوں کو؟ جی بالکل، ہم نے جو FIR کٹوائی تھی اسی بیس پہ کٹوائی تھی کہ انہیں اتنا زیادہ دھمکیاں دی گئی، پریشرائز کیا گیا، اور آخری وائس میسج بھی میڈیا پر سب نے سنا ہے ان کا، کہ وہ آخری وائس میں بھی اپنے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں سے تنگ آ کر جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ اچھا، یہ آڈیو نوٹ جو ہم نے بھی چلایا اور آپ نے بھی کہا کہ لوگوں نے سنا ہے، یہ آڈیو نوٹ آپ نے FIA کے حوالے کیا تھا اور ان کو اسپیسیفکلی آپ نے اپنے بیان میں لکھوایا تھا کہ خودکشی کی ہے مسعود صاحب نے؟ جی بالکل، میں نے تو ان کو وہ نمبر دیا ہے جس نمبر سے ہمیں بلیک میلنگ کی کالیں آ رہی تھی، اور جو ان کی پکس جو ہے نا ایڈ کر کے ان کو دھمکیاں دے رہا تھا جو بندہ، وہ والا نمبر بھی جو ہے نا میں نے FIA کو دیا، اور ان کے موبائل ابھی تک FIA والوں کے پاس ہی ہے، اس میں تمام ریکارڈ موجود ہے، ان کے وائس، ان کی کالز، تمام میسیجز، سب کچھ ریکارڈ ہمارے پاس پروف ہے کہ ان کمپنیز نے کیسے بلیک میل کیا، کیسے دھمکیاں دی، اور کتنا 10 گنا زیادہ یہ جتنا لون دیا تھا 10 گنا زیادہ ہم سے وصول کر چکے تھے۔ اور جو مسعود، میں دیکھیں اسپیسیفکلی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اس دھمکی کے نتیجے میں مسعود صاحب نے خودکشی کی تو جو جرم ہے اس کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا FIA کو آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے بیان لکھوانا، کیا آپ نے FIA کو بیان میں لکھوایا کہ ہاں مسعود صاحب نے اس وجہ سے خودکشی کی، یہ لکھوایا تھا آپ نے FIA کو؟ اصل میں FIA والوں کو جو FIR لکھوائی تھی وہ میرے دیور نے لکھوائی تھی، کیونکہ میں شروع کے دنوں میں تو بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ ہاں بالکل، مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لکھوایا FIR میں یا کیا نہیں لکھوایا۔ آپ بہن ایک تو اپنے دیور سے کہہ کے FIR کی کاپی منگوائیں اور اس میں دیکھیں، کیونکہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ FIA نے خودکشی کا ذکر، مسعود صاحب کی موت کا ذکر ہی نہیں کیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک جو ہے وہ انہوں نے اٹیچ نہیں کیا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ FIR خود اپنے پاس منگوائیں اور دیکھیں کیا اس میں ان کی موت کا ذکر ہے یا نہیں، اور کیا ابھی مجھے بتائیں آپ کے پاس آپ کی مالی حالت کیسی ہے ابھی کہ آپ یہ کیس لڑ سکیں مزید؟ ابھی میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے گھر پہ رہ رہی ہوں اور میرے دونوں بچے پڑھتے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے ابھی میرا، اور بھائی کے گھر پہ رہ رہی ہوں۔ کہ یہ ہے کہ جو مسعود شاہ صاحب ہیں ہمارا کیس فری آف کاسٹ لڑ رہے ہیں،
اور FIA والوں نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا پورے یقین دہانی دلائی ہے ہمیں کہ وہ کوآپریٹ کریں گے فل اور ہمارے کیس کو ہینڈل کریں گے. اور میں نے آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی طاہر صاحب سے, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس پروف ہیں ان کے خلاف, ان کے موبائل سے پروف نکلے ہیں, جو ایپس والے جو دھمکیاں دے رہے تھے, جو میسیجز کر رہے تھے, وہ سب ہمارے پاس پروف موجود ہے. اچھا بہن, میں ایک مجھے اندازہ ہے اس وقت کتنی مشکل ہے اور آپ کے بچوں کو کتنی بیوہ ہونا اور یتیم ہونا کس قدر مشکل کام ہوتا ہے. میری کوشش رہے گی اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اس پہ میں آواز اٹھاتا رہوں گا, اور کوئی اٹھانا اٹھائے, میں اپنے پروگرام میں اپنے ویلاگز میں اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا مخیر حضرات سے بعد میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی امداد بھی کر سکیں, اور اگر آپ پڑھی لکھی ہیں, اگر آپ کام کر سکتی ہیں تو آپ کو کوئی اچھی جاب بھی مل سکے تاکہ آپ اپنا خرچہ اپنا جو بوجھ ہے وہ آپ خود اٹھا سکیں. میں اس کی بھی کوشش کرتا رہوں گا. آپ یہ بلکہ آپ بتائیے, آپ اگر عوام آپ کو سن رہی ہے اور باب اختیار بھی آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو کس قسم کی مدد درکار ہے؟ یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے, آپ اس پہ بات کر سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں. ابھی تو اتنا چاہتی ہوں کہ ان ملزمان کو سزا ملے. ان کی وجہ سے پتہ نہیں ہزاروں گھر برباد ہو چکے ہوں گے, ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو میڈیا تک نہیں پہنچ سکے ہوں گے, ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی مجبوریاں, اپنے حالات نہیں بتا سکے. آپ نے آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ آپ کا گھر تو اجڑا اور کسی کا نہ اجڑے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے. بہن بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, میری اپیل ہے ارباب اختیار سے, وزیر اعلیٰ سے, میری اپیل وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ پلیز ایک تو ان خاتون کے پیچھے ریاست, پوری کی پوری ریاست کی طاقت کھڑی ہونی چاہیے تاکہ ان کو انصاف ملے, اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ کسی اور کا گھر نہ اجڑے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.